گزشتہ کل بدلے کا دن، یوم جزا اور روز جزا کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں اپنے ایک ہونے کو بتلایا ہے۔ رب العالمین، سارے جہانوں کا پروردگار ایک اللہ ہے، اس کو بتلایا۔ اور رحمان الرحیم کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر جو رحمتیں اتاری ہیں، کھانا دیا، پانی دیا، بستر دیا، جسم دیا، ساری چیزیں عطا کی، اور اس کی گائیڈ لائن کے واسطے، اس کو رستہ بتانے کے لیے رہبر اور قائد اور گائیڈ جو دیا وہ پیغمبر کو بھیجا۔ اور یہ اللہ کی رحمت کا تقاضا تھا، کیونکہ اللہ اگر صرف انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی جانوروں کی طرح چھوڑ دیتے اور انسان کو معلوم نہ ہوتا کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور کون سی چیز سے رکنا ہے، کون سی چیز سے بچنا ہے، تو پھر انسان بھی ایک جانور ہوتا۔ کیونکہ علماء نے انسان کی جو تعریف کی ہے، بھائی گفتگو آپ باہر کریں، تفسیر ہوتی اس کا ادب ہے، خاموش بیٹھنا۔ تو انسان کی تعریف کی حیوان ناطق، بولنے والا انسان۔ سارے جانوروں کو اللہ نے کچھ نہ کچھ عقل دی ہے، یاد رکھیے اس بات کو میں جو کہہ رہا ہوں۔ ہر جانور اپنی ماں کی پیٹ سے علم لے کر آتا ہے، سوائے انسان کے۔ اللہ نے ہر جانور کو، دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں اس کے بچے رہتے ہیں، لیکن بچہ جب پیدا ہوتا ہے سمندر کے اندر تو اس کو اس کی ماں تیرنا نہیں سکھاتی، بغیر ماں کے وہ تیرنا سیکھ جاتا ہے۔ اس لیے مچھلی کی جائے کن تیرا ہے کہ مچھلی کے بچے کو کس نے تیرنا سکھایا؟ تو یہ اللہ نے سکھایا۔ ایک چھوٹا بلی کا بچہ لو آپ اور اس کو اونچی جگہ پر رکھ دو، وہ گرنے سے پہلے 50 بار سوچے گا کہ یہاں سے چھلانگ لگاؤں کہ نہ لگاؤں۔ لیکن انسان کے بچے کو اوپر رکھ دو اور چھوڑ دو تو دوسرے دن آپ کو ہسپتال میں جانا پڑے گا۔ کیوں؟ ساری مخلوقات کو اللہ نے ماں کے پیٹ سے علم دیا ہے، سوائے حضرت انسان کے۔ انسان کو علم نہیں دیا، اس لیے انسان کو پیدا کرنے کے بعد الرحمن الرحیم کے اندر اللہ نے پیغمبروں کی رسالت کو ثابت کیا ہے کہ ہماری رحمت کا تقاضا، جیسے ہم نے انسان کو ساری نعمتیں دی ہیں، اب انسان کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھانے کے لیے ہم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یا الرحمن الرحیم کی آیت سے سکھلایا۔ لیکن اس دنیا کے اندر اللہ نے انسان کو 3 طریقے کی رستے بتلائے، یہ پہلے ہمیں جاننا چاہیے۔ آج صرف 2 چیزوں کا اس میں ذکر ہونا۔ سب سے پہلے اللہ نے انسان کو حواس سے 5 ظاہرہ دیے، ایک عربی زبان کا لفظ ہے، یعنی اللہ نے 5 چیزیں ایسی دی کہ اگر وہ نہ دیتی، اگر اللہ نہ دیتے انسان کو تو انسان کچھ بھی کھا لیتا، کچھ بھی کر لیتا۔ جیسے اللہ نے زبان سے چکھنے کی صلاحیت دی، ناک سے سونگھنے کی طاقت دی، آنکھوں سے دیکھنے کی طاقت دی، کان سے سننے کی طاقت دی، اور ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت دی۔ اب حضرت شاہ عبد العزیز دہلوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو ناک کی سونگھنے کی اللہ طاقت نہ دے گے تو انسان پاخانہ بھی کھا لیتا، انسان پاخانہ بھی کھا لیتا ہے۔ اور اگر انسان کو اللہ ہاتھ کی پکڑنے کی طاقت نہ دے دے، کیونکہ یہ ہاتھ ایسی چیز ہے کہ آپ کوئی بھی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑیں گے تو آدمی فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیز مجھے کھانا چاہیے یا نہیں چاہیے، یہ سخت ہے یا پتلی ہے یا نرم ہے۔ اگر انسان کو اللہ یہ طاقت نہ دیتے تو پھر لکڑی کھا لیتا اور مر جاتا۔ زبان کو چکھنے کی صلاحیت دی، زبان کے اندر جانے کے ساتھ ہی معلوم پڑتا ہے کہ یہ چیز نمکین ہے، میٹھی ہے یا کیسی ہے، اس کو کھانا چاہیے یا نہ کھانا چاہیے، کھانا چاہیے نہ کھانا چاہیے۔ اگر اس کو اللہ یہ طاقت نہ دیتے چکھنے کی، پھر آدمی گلی سڑی چیزوں کو بھی کھا لیتا جیسے جانور کھاتا ہے، گلی سڑی چیزوں کو بھی کھا لیتا جیسے جانور کھاتا ہے۔ اور اللہ نے دیکھنے کی صلاحیت دی، اگر اللہ دیکھنے کی طاقت نہ دیتے تو انسان اپنی ضرورت کے پوری کرنے میں پوری طریقے سے محتاج ہوتا، نہ کھانا کھا سکتا تھا، نہ کہیں جا سکتا تھا، نہ اپنے بشری تقاضے کو پورا کر سکتا تھا، نہ کسی سے مل سکتا تھا، نہ کسی کو پہچان سکتا تھا۔ لیکن اس کے لیے اللہ نے آنکھ دیکھنے کی طاقت دی اور کان سے سننے کی طاقت دی۔ اگر اللہ کان سے سننے کی طاقت نہ دیتے اور آپ کسی آدمی کو پکار رہے ہیں، لاکھ اس کو پکار رہے ہیں، اتنا قریب ہے، لیکن پھر بھی وہ سن نہیں پا رہا ہے، تو آپ کا کوئی کام نہ کر پاتا ہے۔
اس لیے اللہ نے حواس سے خمسہ ظاہرہ یعنی 5 وہ طاقتیں عطا کی جو عقل سے کمزور ہے لیکن انسان کے لیے بہت ضروری ہے. زبان سے چکھنے کی طاقت، ناک سے سونگھنے کی طاقت، آنکھ سے دیکھنے کی طاقت، کان سے سننے کی طاقت اور ہاتھ سے پکڑنے کی طاقت. اب اس کا دائرہ محدود ہے، اس کا دائرہ محدود ہے. زبان جو کام کرتی ہے وہ ناک نہیں کر سکتی. زبان کھانا کھاتی ہے، ناک کھانا نہیں کھا سکتی. کان سنتا ہے لیکن ہاتھ سن نہیں سکتا. ہاتھ سن سکتا نہیں ہے. ہاتھ پکڑتا ہے لیکن کان پکڑ سکتے نہیں ہے. تو اللہ نے ہر 5 جو اللہ نے طاقتیں عطا کی انسان کے جسم میں، ہر طاقت ایسی ہے جو دوسرے کا کام پورا نہیں کر سکتی. ہر ایک کو اتنی صلاحیت دی. لیکن یاد رکھیے یہ جیسے موبائل آج کے زمانے میں سمجھے آپ، موبائل ہے، موبائل آدمی اس کے اندر ویڈیو دیکھتا ہے، اس کے اندر بات سنتا ہے، لیکن اگر اللہ نے انسان کو عقل نہ دی ہوتی تو پہچان ہی نہیں پاتا کہ یہ ہے کیا چیز. اگر اللہ نے انسان کو عقل نہ دی ہوتی، یہ دوسرا ذریعہ دیا اللہ نے. ایک تو 5 چیزیں عطا کی اور اس کے ساتھ عقل عطا کی. عقل، اس لیے اللہ نے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو عقل کے ذریعے آدمی کیا کرتا ہے؟ چیزوں کو پرکھتا ہے. موبائل کو دیکھنے کے بعد آدمی سمجھ سکتا ہے کہ ایک مشینری ہے جس کے ذریعے آدمی یہاں پر بیٹھے بیٹھے دنیا کے دوسرے کونے کے آدمی سے گفتگو کر سکتا ہے، بات چیت کر سکتا ہے، پیغام بھیج سکتا ہے. پنکھے کو دیکھ کر اگر اللہ عقل نہ دیتے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن سمجھ سکتا ہے آدمی کہ اس کو کسی ماہر کاریگر نے تیار کیا ہے اور اس کے ذریعے انسان ہوا حاصل کرتا ہے. تو اللہ نے ان 5 چیزوں سے آگے اگر کسی کو طاقت دی تو انسان کی عقل کو طاقت دی. انسان کی عقل کو، انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے. لیکن اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم اتارا گیا، مکہ کے لوگوں نے بہت پریشان کیا، طائف چلے گئے. تو طائف کے لوگوں نے آج 25واں پارہ پڑھا گیا. 25ویں پارے کے اندر جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے اور سورہ زخرف کا 3را رکوع شروع ہو جاتا ہے، وہاں پر طائف والوں کی یہ بات طائف والوں نے کہا تھا، جو عبد الیل ثقیف، یہ 3 سردار تھے وہاں کے، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے آپ کو نبی کیوں بنایا؟ آپ تو غریب ہیں. مالدار کو نبی بناتے اللہ تعالیٰ، کسی سردار کو نبی بناتے. تو اللہ نے نبوت اور رسالت کو جو ذکر کیا وہ رحمت سے ذکر کیا. الرحمن الرحیم، سمجھیے قرآن کریم کے اندر الرحمن الرحیم آیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی رحمت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو پیغمبر دیا. اگر پیغمبر نہ دیتے تو آپ کسی کو نہیں پہچانتے، خدا کو ہی نہیں پہچانتے، نہ جینے کا سلیقہ تھا. تو وہاں پر اللہ نے تذکرہ کیا اہم یکسبون رحمت ربک، کیا وہ آپ کے پروردگار کی رحمت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی پیغمبر کی رسالت کو اور پیغمبر کے کام کو ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں. یہ انہوں نے سوال اٹھایا تھا. تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے جواب دیا. تو عقل، آج دیکھیے، آج ہماری ہندوستان کی اسمبلی میں دیکھیے کوئی بل پاس کرنے کا رہتا ہے کھانے کے بارے میں، لیجیے کہ غریبوں کو اناج دینا چاہیے. سادی سی موٹی سی مثال ہے. اب اس کے اندر ایک جماعت کے 10 لوگ ہاں بولیں گے، دوسری جماعت کے 20 لوگ نہیں بولیں گے. اب صرف کھانے کی چیز، اس کے بارے میں کرپشن چلتا ہے، اس کے بارے میں جھگڑا چلتا ہے، لوگوں تک پہنچنے میں دیری ہوتی ہے. جب رزق کے بارے میں یہ مسئلہ ہے تو اللہ کی وحی کو لوگ کیسے اٹھا سکتے تھے؟ سمجھیے آپ بات میں جو بول رہا ہوں. اللہ نے عقل دی ہے لیکن ہماری عقل ایسی ہے کہ ہم عقل کو اسمبلی کے اندر صرف کھانے کا بل پاس کرنے کے لیے ہماری لڑائی ہوتی ہے. پھر اللہ کے پیغام کو ہم کیسے لے سکتے تھے؟ ایک چیز آپ کو پسند ہے، آپ کا بھائی وہ چیز نہیں پسند کر سکتا، یاد رکھیے. آپ کی والدہ وہ چیز نہیں پسند کریں گی. تو جب عقل ہونے کے باوجود ہمارے درمیان اختلاف ہے تو پھر اللہ اپنے رسالت کو اور نبوت کے کام کو انسانوں پر کیسا اتار سکتے تھے؟ تو یہ 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے 5 چیزیں انسان کے جسموں میں رکھی اور اللہ تعالیٰ نے عقل عطا کی. لیکن یہ عقل بھی محدود ہے. اگر عقل بہت زیادہ آدمی لڑاتا ہے تو پھر کافر بن جاتا ہے. جتنے اکثر سائنسدان جو لوگ گزرے ہیں اور آج بھی ہیں وہ سب کمیونسٹ ہے، کسی خدا کو نہیں مانتے ہو. عقل کا استعمال جب قرآن تک آتا ہے تو وہاں ختم ہو جاتا ہے، پیغمبری تک آتا ہے تو وہاں پر کیا ہو جاتا ہے؟ میں نے آپ کو اس سے پہلے موٹی سی مثال سمجھائی تھی. ہم کرتے ہیں پیشاب،
لیکن اس کے لیے وضو کرتے ہیں اور وضو کرنے میں پیشاب کی جگہ کا دخل نہیں ہے. چھوٹی سی مثال, اور حضرت علی نے بھی اس کو سمجھایا. تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. آئندہ کل تیسرا ذریعہ بیان کیا جائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. مولانا صرف سنتی ضرور